ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ یہ جو سیلاب آیا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے اور ہمارے نامہ اعمال کی وجہ سے ہے، لیکن ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیا یہ واقعی ایسا ہے یا نہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ جنہوں نے کچھ نہیں نہ کرنا انہوں نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ بھائی یہ سیلاب ہمارے نامہ اعمال کی وجہ سے ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو ساری اسمبلیاں، سارے کرپٹ سیاستدان، سارے کرپٹ حکمران اور عدالتیں سلامت کیوں ہیں؟ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ میرے خیال میں انسان کو دنیا میں جو چیز بنی بنائی ملی وہ نیچر یعنی فطرت ہے۔ یہ نیچر کبھی پرسکون رہتی ہے، کبھی اس میں بدلاؤ آتا ہے اور کبھی یہ یکلخت کروٹ بدلتی ہے۔ مطلب یہ تو نیچر ہے اور اس کے قواعد و ضوابط بھی یہی تھے، یہی ہیں اور یہی رہیں گے، لیکن ہم اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کرتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو گہنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ بدلے میں وہ ہم سے ٹکر لینے کے لیے زلزلے، سیلاب اور طوفان لے آتی ہے، جسے بسا اوقات انسان برداشت کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اب خطہ پاکستان کو دیکھ لیں، جیسے ہی درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ ہوا ویسے ہی نیچر نے کروٹ بدلی اور مونسون کی بارشوں میں پہلے سے زیادہ شدت آ گئی۔ ہم نے بجائے اس کے کہ اس خطہ میں درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ تلاش کی جائے، اپنی غلط منصوبہ بندی اور نااہلی کو چھپانے کے لیے سارا زور اس پر لگا دیا کہ شاید یہ عذاب ہے۔ یہ سرکاری اداروں، سیاستدانوں، وزراء اور حکمرانوں کی کرپشن، نااہلی اور لوٹ مار کی وجہ سے آنے والا عذاب ہے۔ اب ہم اگر پانی کے راستے پر بڑی بڑی غیر قانونی بلڈنگز کھڑی کر لیں گے اور پانی انہیں بہا لے جائے گا تو یہ انسانی غفلت، انسانی کرائم اور انسانی بے حسی کا شاخسانہ ہے۔ آج وطن عزیز کے حالات یہ ہے کہ بارش کے سیلابی ریلوں کے پانیوں نے تو سب حدیں ہی مٹا دیں، ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ سمجھنا دشوار ہے کہ کہاں مکان تھے، کہاں کھیت تھے اور کہاں ڈھور ڈنگر تھے۔ الغرض چاروں صوبوں میں آپ تباہی کے مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ بلوچستان میں سیلابی ریلیں جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں بستیوں کو اپنے ساتھ تنکوں کی طرح بہائے لے جا رہے ہیں۔ صورتحال مزید تشویشناک اس وقت ہوتی ہے جب تمام سیاسی و حکومتی انتظامیہ سوتی رہے، سیاست باز سیاست کرتے رہیں، متاثرین کی امداد کی بجائے فنڈز کو اقتدار کی ڈوبتی ٹوٹی ناؤ اور پتوار کو بچانے میں خرچ کرتے رہیں، اور سرکار اپنی نااہلی پر پردہ ڈالنے کے لیے کہتی رہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، ہمارے نامہ اعمال کا عذاب ہے۔ بندہ پوچھے کہ عذاب غریبوں پر کیوں آتا ہے؟ کرپشن بڑے کریں اور عذاب عوام پر، اور پھر اگر عذاب ہی آنا ہوتا تو ان کرپٹ افراد پر آتا جو ملکی پیسہ لوٹ کر فرار ہو گئے۔ عذاب ہی آنا ہوتا تو ان لوگوں پر آتا جن کے فیصلوں نے ملک کو اس حال میں پہنچا دیا۔ عذاب ہی آنا ہوتا تو ان لوٹے سیاستدانوں پر آتا جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے وفاداریاں بدلتے دیر نہیں لگاتے۔ عذاب آتا تو ملاوٹ کرنے والوں اور زیادتی کرنے والوں پر آتا۔ عذاب آتا تو غیر قانونی منافع کمانے والوں پر آتا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر عذاب آتا تو ہمارے ملک کی 5 اسمبلیاں نہ بچتیں۔ عذاب ہی آنا ہوتا تو ان پر آتا جنہوں نے دریا کنارے ہوٹل بنانے کے لیے غلط لائسنس جاری کیے۔ الغرض ہم لوگ آج بھی اپنی کوتاہیوں کو مذہب کے ساتھ جوڑ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عذاب آیا تھا تو فرعون اور نمرود پر جو حکمران طبقہ تھا اور نافرمانی کر رہا تھا، یہاں تو نافرمان اور لوٹ مار میں مصروف حکمرانوں کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یقین مانے ایسی ویڈیوز منظر عام پر آ رہی ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، پھر اس میں جال ساز بھی کود پڑے ہیں جو غلط فہمیاں زیادہ پھیلا رہے ہیں۔ یعنی بجائے ہم اس چیز کی ٹھوس منصوبہ بندی کریں، ہم مذہبی جذبات سے کھیل کر خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں موجودہ سیلاب عذاب نہیں بلکہ ہماری مس مینجمنٹ ہے اور غفلتوں کا نتیجہ ہے۔ نہ تو ہم پانی کو سیو کر سکتے ہیں، نہ اس سے کام لے سکتے ہیں اور نہ اس نعمت کا صحیح انداز میں فائدہ ہی اٹھا سکتے ہیں، لیکن فی الوقت ہم ان آفتوں کے آگے بند باندھ رہے ہیں اور نہ ہی ان کا سد باب کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا سد باب کیسے ہو؟ اس کی مثال آپ جاپان سے لے لیں، جہاں خطہ زمین کے سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں اور یہ زلزلے پاکستان میں آنے والے 2005 کے زلزلوں جتنی شدت
7.1 سے لے کر 7.9 رکھتے ہیں، لیکن وہاں کبھی جانی و مالی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ بلکہ کیا کسی کو علم ہے کہ گزشتہ سال جاپان ہی میں 24 سے زائد بڑے چھوٹے زلزلے آئے، مگر کہیں شور نہیں ہوا، کہیں جانی نقصان نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے فطرت کے ساتھ رہنا سیکھ لیا ہے۔ وہاں انہوں نے حادثات سے بچنے کے لیے زلزلہ پروف عمارتیں بنا رکھی ہیں، سونامی سے بچنے کے لیے کنکریٹ کی بجائے سیمنٹ سے بنا رکھی ہیں، اور جہاں طوفانوں کا خدشہ ہو وہاں کی عمارتوں کے شیشے بھی بلٹ پروف قسم کے بنائے جاتے ہیں۔ یہی حال یورپ کا ہے، جہاں ہر سال شدید برف باری ہوتی ہے، مگر انہوں نے ایسے انتظامات کر رکھے ہیں کہ کبھی کوئی سانحہ رونما نہیں ہوتا۔ مگر یہاں آج ایک بار پھر آدھا پاکستان ڈوب چکا ہے۔ 12 ارب ڈالر کے نقصان کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، مطلب جو پاکستان 1.5 ارب ڈالر کے لیے IMF کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے تھا، اسے مزید 12 ارب ڈالر کے نقصان کا دھچکا لگا ہے۔ بلکہ ایک امریکی تھنک ٹینک ورلڈ ریسورس انسٹی ٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق ہر سال پاکستان میں اندازاً 7,15,000 افراد سیلاب سے متاثر ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں ملک کے GDP کا سالانہ تقریباً 1% یعنی 1.7 ارب ڈالر تک ہوتا ہے۔ اس کے ذیلی اثرات کے نتیجے میں 2030 تک پاکستان میں سالانہ 2.7 ملین افراد دریائی سیلابوں سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تاہم ملک میں خستہ حالی ارلی وارننگ سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ابھی باقی ہے، اور سیلابی خطرات سے متاثرہ شہروں میں سیلابی ریلوں سے ہونے والے نقصانات کو کم کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی نصب کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف یہ سیلاب عذاب نہیں، ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے، اور یہ مس مینجمنٹ ہے۔ ہر ملک میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ایک ادارہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی اسی قسم کا ایک ادارہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA 2005 کے زلزلے کے بعد بنایا گیا تھا، جس کا کام قدرتی آفات سے پیدا ہونے والے صورتحال سے نمٹنا ہے۔ لیکن اس ادارے کے پاس نہ تو جدید ٹیکنالوجی اور آلات ہیں اور نہ ہی مطلوبہ وسائل ہیں۔ جو وسائل سے مہیا کیے جاتے ہیں اس کے استعمال کے اسکینڈلز سامنے آ چکے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے، لوگوں کی سوچ پر اگر عذاب آنا ہوتا تو ان جیسے لوگوں پر سب سے پہلے آتا جو لوگوں کی زکوٰۃ کی رقوم کو بھی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ پھر پاکستان میں فلڈ کمیشن کی سن لیں، جس نے چوتھا فلڈ پروٹیکشن پلان دیا ہے، لیکن اس کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ تقریباً ہر 10 سال بعد بڑا فلڈ آتا ہے اور ہر بار پہلے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، لیکن ادارہ بھی قائم ہے، لوگ تنخواہیں بھی بٹور رہے ہیں، اور اللہ ماشاء اللہ عذاب سے بھی بچے ہوئے ہیں۔ لہٰذا فقط عالم مایوسی میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اس ملک پر اللہ رحم فرمائے، آمین۔